اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین والقاسم محمد سب سے پہلے تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، جس نے زمین کا فرش بچھایا ہے، جس نے دریاؤں کو روانی دی ہے، جس نے چڑیوں کو چہک دی، جس نے کلیوں کو چٹک دی ہے، جس نے پھولوں میں خوشبو دی، اس پروردگار کے لیے تمام حمد و ثنا ہے جس کی ذات صرف اور صرف جس کی ذات اتنا حق رکھتی ہے کہ جس کی تعریف اور توصیف کی جائے۔ صلوات بر محمد۔ وہ پروردگار عالم جو کہ رحمان و رحیم ہے، اس پروردگار عالم، وہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور ہم نے تمہارے لیے ایک رہنما بھیجا ہے، یعنی پروردگار عالم نے کوئی دور ایسا نہیں رکھا ہے جس میں اس نے اپنے ہادی اور رہنما کو نہیں بھیجا ہو جو انسان کی ہدایت نہ کریں، اور بلکہ انسانوں کی نہیں بلکہ خدا کے ہر ایک مخلوق کے لیے پروردگار نے ہادی کو بھیج رکھا ہے، یعنی جو پروردگار کا بھیجا ہوا ہادی ہے، جو پروردگار کا بھیجا ہوا رہنما ہے، وہ صرف انسانوں کا ہادی رہنما نہیں ہے، وہ صرف انسانوں کے لیے ہدایت نہیں کرتا بلکہ چرند پرند درند ہر ایک مخلوق اس کی حمد و ثنا کرتی ہے اور ہر کوئی اس کی ولایت کا اقرار کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کی ولایت کا اقرار کر دے تو گویا اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، گویا اس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، گویا اس نے اللہ کے قرآن مجید کا انکار کر دیا۔ اس لیے ہم پر اور ہر مخلوق پر یہ واجب ہے کہ جب بھی پروردگار نے زمین پر اللہ نے کوئی مخلوق کے لیے ہادی اور رہنما بھیجا ہے تو ہم انسان بھی اس کا اقرار کریں، اور کائنات کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق اس کا اقرار کرتی ہے۔ صلوات بر محمد۔ کوئی بھی دور اللہ نے ہادی اور رہنما سے خالی نہیں چھوڑا ہے، اور ہر مخلوق میں ایک امام ضرور پایا جاتا ہے، جیسے ہمارے اور آپ کے انسانوں کے جو امام پائے جاتے ہیں، اسی طرح فرشتوں میں بھی پائے جاتے ہیں، اسی طرح کائنات کی ہر ایک مخلوق میں ایک رہبر پایا جاتا ہے جن کے پیچھے ان کی پوری قوم کام کرتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے چیٹیوں کو ضرور دیکھا ہوگا، ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لائن سے پوری قطار بنا کر جب چیٹیاں چلتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیٹی جو ہوتی ہے وہ سب سے آگے چلتی ہے اور باقی ساری چیٹیوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے چلتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس معاملے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ جو چیٹی ہوتی ہے، جو چیٹیوں کا جو لیڈر ہوتا ہے، جو سب سے ان میں جو امام ہوتا ہے، وہ اپنے منہ سے لعاب دہن گراتی ہوئی جاتی ہے، اور دوسری چیٹیاں کیا کرتی ہیں کہ وہ اس لعاب دہن اس پھوک کو سونگھتی ہیں اور اس کو فالو کرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، اور اس کی ٹائم اتنی کم ہوتی ہے کہ یعنی کہ جب اتنی قطار میں جو چلتا رہتا ہے اس کے پیچھے پیچھے وہی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی جیسے اس نے لعاب دہن زمین پر گرایا، جو امام کے پیچھے چلنے والی قوم ہے، جو امام کے پیچھے چلنے والی مخلوق ہے، جو اپنے لیڈر کا احترام کرتی ہے، جو اپنے ہادی اور رہنما کو پہچانتی ہے، وہ اس کی خوشبو کے سہارے اس کے پیچھے پیچھے منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیٹی اس لائن سے باہر نکل جاتی ہے تو پھر وہ قطار سے باہر ہٹ جاتی ہے اور وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتی ہے۔ ایسا کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو لعاب دہن آگے آگے گراتا چلا جا رہا ہے، اس کا لعاب جو دہن ہے وہ ہمارے لیے ایسے ہے جیسے کہ وہ ہمیں اندھیرے میں روشنی دکھا رہا ہے، وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو، جب تک تم اس سے جڑے ہوئے رہو گے، جب تک تم اس کے ساتھ چلتے رہو گے تو کبھی راستہ نہیں بھٹکو گے، اور جیسے تم نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اسی دنیا میں تم گم ہو کر رہ جاؤ گے۔ ایک چھوٹی سی مخلوق، ایک چیٹی، اتنی چھوٹی سی مخلوق جسے ہم
اتنی چھوٹی سی مخلوق اپنے امام کا اتنا احترام کرتی ہے کہ جب اپنے سوراخ سے باہر نکلتی ہے، جب اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اپنے امام کے قدم کے پیچھے پیچھے چلتی ہے. لیکن ہم کس قدر کیسے انسان ہو گئے ہیں کہ اس مادی دنیا میں اس قدر گم ہو گئے کہ اپنے امام کو بھلا دیا اور اپنا امام اور رہنما دنیا کے لوگوں کو بنا لیا ہے. صلوات بر محمد. لہذا اللہ نے ہر دور میں اتحادی ہمارے لیے مقرر رکھا ہے. کوئی ایسا دور نہیں چھوڑا اللہ نے جس دور میں اللہ نے کسی اتحادی رہنما کو ہمارے لیے نہیں بھیجا ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کے ہدایت کے لیے اللہ نے انسانوں کو ہی کیوں چنا؟ وہ چاہتا تو فرشتوں میں بھی رکھ سکتا تھا، وہ چاہتا تو حیوانوں میں بھی رکھ سکتا تھا. اتنی ساری اللہ کی مخلوق ایسی ہے جس کے بارے میں ہم جانتے تک نہیں ہیں، ہماری آنکھوں سے نہا ہے. لیکن اللہ نے صرف انسانوں کو ہی کیوں چنا کہ وہ ہر ایک چیز کے لیے اللہ نے اسے اشرف المخلوقات کہا ہے. فرشتے، کیا ہم فرشتوں کی طرح عبادتیں کرتے ہیں؟ کیا ہم فرشتوں کی طرح پاک اور صاف ہیں؟ کیا فرشتوں کی طرح ہم عصمت ہیں؟ نہیں. لیکن فرشتوں کو بھی اللہ نے وہ معیار، وہ بلندی نہیں دی ہے جو انسانوں کو دی ہے. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو عقل ہم نے تمہیں دی ہے، جو ہم نے جذبات تمہیں دیے ہیں، وہ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیے. یعنی پروردگار نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ تم سجدہ کرو تو وہ سجدے میں ہیں، وہ سجدہ کر رہے ہیں. جب تک پروردگار انہیں حکم نہیں دے گا کہ سجدے سے اٹھ جاؤ، وہ تب تک سجدے سے نہیں اٹھیں گے. لیکن پروردگار نے انسانوں کے لیے نماز میں سجدے رکھے ہیں. لیکن پروردگار کہہ رہا ہے جب نماز کا وقت ہو تو سجدہ کر لو اور پھر اپنی زندگانی دنیا میں واپس لوٹ آؤ. کیونکہ ہم نے تمہارے اوپر صرف سجدے کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے، ہم نے تمہارے اوپر سماجی زندگی کی بھی ذمہ داری رکھی ہے، ہم نے تمہارے اوپر گھر کی بھی ذمہ داری رکھی ہے، ہم نے تمہارے اوپر تمہارے اہل و عیال کی بھی ذمہ داری رکھی ہے، ہم نے تمہارے اوپر تمہارے بچوں کی بھی زندگی رکھی ہے. لہذا ہم نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم صرف سجدے میں پڑے رہو. فرشتوں کو حکم دیا کہ تم کسی فرشتوں کو حکم دے دیا کہ تم پانی کے قطروں کو گنو، تو وہ فرشتے پانی کے قطروں کو ہی گننے میں لگے ہوئے ہیں. جب اللہ انہیں حکم دے گا کہ تم ٹھہر جاؤ تو وہ ٹھہر جائے گا. لیکن انسانوں کے لیے اللہ نے ایسا نہیں رکھا ہے. اللہ نے انسانوں کے اندر ایک جذبہ رکھا ہے، ایک خواہش رکھی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز اللہ نے انسانوں کے اندر رکھی ہے کہ اگر انسان اپنے خواہش کو کنٹرول کر لیتا ہے تو فرشتوں سے بھی افضل بن جاتا ہے. لیکن اگر یہی خواہش انسانوں پر غالب آنے لگے تو وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. صلوات بر محمد. پروردگار عالم نے کوئی بھی دور انسانوں سے خالی نہیں چھوڑا انسانوں کے لیے، کیونکہ تمہارے لیے گنجائش باقی نہیں رہ جائے کہ تم یہ نہ کہہ دو کہ پروردگار تو نے ہماری ہدایت کے لیے کسی کو نہیں بھیجا تھا، ہمیں دنیا میں پیدا کر کے ہمیں چھوڑ دیا، ہمیں راستہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا. اور یہ بھی پروردگار کا کرم ہے کہ جیسا ماحول تھا اس ماحول کے حساب سے پروردگار نے اپنے رہنما کو بھیجا. یعنی کبھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، کبھی علم کا مرکز بنا کر بھیجا، کبھی عصمت و طہارت کا پیکر بنا کر بھیجا ہے، کبھی صبر کا پیکر بنا کر کے بھیجا، کبھی شجاعت کا پیکر بنا کر بھیجا، کبھی عبادت گاروں کی زینت بنا کر بھیجا ہے، کبھی علم اور علم کا پیکر بنا کر بھیجا ہے. کبھی اس نے صادق کو بھیجا ہے، کبھی اس نے علی رضا کو بھیجا، کبھی اس نے موسیٰ کاظم کو بھیجا، کبھی اس نے حسن عسکری کو بھیجا ہے. اور اس پروردگار عالم نے ایک آخری اپنے نمائندے کو زمین پر بھیجنے کے بعد واپس اپنے پاس پوشیدہ رکھا ہے. کیوں رکھا پروردگار نے؟ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ جب ظلم اپنے عروج پر ہو، جب ظالم اپنے سارے ہتھ کنڈے آزما چکا ہو، جب شیطان اپنا لشکر تیار کر چکا ہو، یعنی جب اس کے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے، یعنی کہ جب انسان خود یہ دعویٰ کرنے لگے کہ میں خدا ہوں، اور آپسی محبت، آپسی رشتے داری، ہمدردی، محبت ختم ہو جائے، اور جب یہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو پھر پروردگار عالم زمین پر ایک اپنے رہنما کو بھیجے گا کہ دیکھ لو وہ پروردگار اب بھی ہے جو اس ظلم
پوشیدہ رکھا ہے، اس لیے کہ جب آخری وقت ہوگا، جب کوئی کسی کی سننے والا نہیں ہوگا، جب مظلوموں پر ستم کیا جائے گا، تو ایک مرتبہ پھر وہ پروردگار پردہ غیب کو اٹھائے گا اور کسی رہنما کو بھیجے گا۔ اب یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانتے ہیں یا نہیں۔ کسی شخص نے وہ دعا یہ کرتا تھا کہ امام کی دیدار کرا دے، خدا امام کو ہماری زیارت نصیب ہو، ہم امام سے مل لیں، امام سے زیارت کر لیں، امام سے کیسے ملیں، کیا کریں؟ تو بہت خوبصورت جواب دینے والے نے جواب دیا کہ امام کو دیکھ لینا کمال نہیں ہے، امام سے ملنا کمال نہیں ہے، امام سے ملاقات کمال نہیں ہے تمہارے لیے، امام کو پہچان لینا تمہارے لیے کمال ہے۔ کیونکہ ائمہ معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا اور جب امام کے چاہنے والے امام کے سامنے ہوں گے تو وہ چہرہ سب سے جدا ہوگا امام کا، لیکن جو شخص امام کو دیکھے گا وہ دیکھنے والا یہی کہے گا ہم نے آپ کو پہلے کہیں دیکھا ہے، ہم نے آپ کو پہلے کہیں دیکھا ہے، یہ چہرہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ چہرہ ہم نے پہلی بار نہیں دیکھا، ہم نے کہیں نہ کہیں دیکھا ہے۔ اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام اپنے چاہنے والوں کو اپنا دیدار کراتے ضرور ہیں، لیکن ہم ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈالے ہوئے ہیں کہ ہمارا وقت کا امام اگر ہمارے سامنے ہوتا بھی ہے تو اسے پہچان نہیں سکتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بھی چینجنگ لائیں، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو یہ اعمال کر رہے ہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس اعمال کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، امام نہیں دیکھ رہے، جبکہ ہم ہمیشہ یہ جانتے ہیں کہ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال امام زمانہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ جہاں ہمارے کچھ اعمال اچھے ہوں تو امام خوش ہوتے ہیں، لیکن جہاں ہمارے اعمال برے ہوں تو امام گریہ کرتے ہیں، اور امام کہتے ہیں کہ تمہارے جو گناہ ہیں یہ مجھے خون کے آنسو ہیں، لہذا تمہیں یہ چاہیے کہ اپنے امام کے جب ہر شب جمعہ جیسے تم جانتے ہو کہ تمہارے اعمال امام کے پاس پیش کیے جاتے ہیں تو اپنے اعمال میں خوبیوں کو بھیجا کرو، اپنے اعمال اچھے بھیجا کرو تاکہ میں دیکھ کر اسے خوش ہو جاؤں اور تمہارا وقت کا امام خون کے آنسو گریا نہیں کرے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال پوشیدہ رہ جاتے ہیں، یہ آشکار نہیں ہوتے، یہ روز محشر آشکار ہوں گے، لیکن ہر شب جمعہ امام کے پاس ہمارے اعمال جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں۔ کچھ اچھے اعمال امام کو خوش کرتے ہیں تو کچھ برے اعمال ہمارے امام کو رلاتے ہیں۔ کہ ایک شخص میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم مادی دنیا میں کس قدر گم ہو چکے ہیں، ابھی کے وقت میں کس قدر گم ہو چکے ہیں۔ ایک شخص ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے قید خانے سے 3 قیدیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد اس نے ایک ایک بوریاں اپنے قیدیوں کو دیا اور دینے کے بعد سپاہی کو بلا کر کہا کہ جاؤ انہیں لے جا کر کے باغ میں چھوڑ دو، اور انہیں حکم دیا کہ اس بوریوں کو پھل سے بھر کر شام تک لے کر آ جانا۔ اب وہ تینوں شخص باغ میں چلے گئے۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو تمہارا کام یہ ہے کہ اس پر نظر رکھنا ہے، لیکن روک ٹوک تمہیں نہیں کرنی ہے، بس تمہیں دیکھتے رہنا کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب سپاہی اسے باغ میں لے گئے اور لے جانے کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ تینوں کو چھوڑنے کے بعد تینوں نے اپنے اس بوریوں کو بھر لیا، اور بھرنے کے بعد جب شام ہو گئی تو بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا۔
جو بادشاہ کے پاس لائے گئے وہ تینوں، تو بادشاہ نے کہا ان بوریوں کے ساتھ انہیں قید خانے میں واپس قید کر دو، 1 مہینے کا کھانا ان کا وہی ہے جو یہ بوریوں میں بھر کر لے کر آئیں گے۔ اب ان میں جو ایک شخص تھا وہ بہت خوش ہو گیا، اس نے کہا بھیا تم خوش کیوں ہو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے بوریوں میں پھل بھرا ہے، ہم نے درختوں سے تازہ میوے بھرے ہیں اس بوریوں میں، لہٰذا 1 مہینے تک میں یہ تازہ میوے کھاؤں گا، یہ تازہ درخت کے پھل کھاؤں گا 1 مہینے تک۔ جو دوسرا شخص تھا وہ تھوڑا سا خوش ہوا، اس نے کہا تمہیں کیا ہوئی، تھوڑی سی مایوسی تمہیں کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں نے سوچا کہ کوئی دیکھ تو رہا نہیں ہے، اس لیے میں نے نیچے میں پتھر بھر رکھے ہیں اور دکھانے کے لیے میں نے اوپر میں پھل بھر دیا ہے۔ یعنی اگر بادشاہ چیک کریں گے تو وہ اوپر سے چیک کر لیں گے بوری میں کہ پھل بھرے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے بوریوں میں اوپر سے پھل سجا لیے، نیچے سے پتھر بھرا ہوا ہے۔ لیکن اس میں بھی وہ خوش تھا کہ چلو کچھ ہی دن صحیح، لیکن کم کر کے میں گزارا 1 مہینے تک اس میں کر دوں گا، پھر تو بادشاہ ہمیں بھیجیں گے دوسرے کام پر۔ اب جو تیسرا شخص تھا اس نے اپنا سر پیٹ لیا، واہ ویلا مچانا شروع کیا، اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس میں ایک بھی پھل نہیں بھرے، میں نے اس میں سارے کنکڑ اور پتھر بھر کر لایا۔ اس نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ میں نے یہ سوچا بادشاہ نے ہمارے پیچھے کسی کو لگایا تھوڑی نہ ہے، کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے، ویسے ہی تو ہم اتنی سزا کاٹ ہی رہے، تھوڑی اور کاٹ لیں گے، کون چیک کرنے جا رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا تھا بوریوں کو بھر کے لانا ہے، ہم نے بوریوں کو بھر لیا، اب بوریاں کنکر اور پتھر سے بھر لی، اب کہا یہی قید خانے میں 1 مہینے تک تمہارا کھانا ہے، اب تم یہ بتاؤ کہ ہم یہ کنکر اور پتھر کس طرح کھائیں گے؟ تو ہمارا بھی عمل یہی رہ گیا ہے، ہمارا بھی طریقہ یہی رہ گیا ہے اس دوسرے شخص کی طرح کہ ہم ظاہر میں تو لوگوں کے درمیان مومن بنے پھرتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم نے اپنے شیطان کو اپنا امام و پیرو بنا رکھا ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس شخص کی طرح بنیں جس نے یہ نہیں سوچا کہ وہاں چیک کیا جائے گا یا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں، یا اس کے بعد ہمارا کیا انجام ہوگا۔ اس نے صرف اتنا سوچا کہ اس نے حکم دیا ہے کہ پھل بھر کے لانے ہیں تو ہم پھل بھر کر کے لے جائیں۔ اب جزا اور سزا اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ہمیں جزا دے یا سزا دے، لیکن اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ ہم نے اس کا حکم مانا ہے، اس نے کہا ہے پھل بھر کے لانے کے لیے تو ہم پھل بھر کر لے گئے ہیں، لہذا اسے پتا ہے کہ جب ہم نے اس کا حکم مانا ہے تو وہ ہمیں اس کی جزا دے گا۔ اسی لیے پروردگار نے بھی فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اپنی ہدایت اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر میں تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن چھپ کر امام کی پیروی کیا کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں مومن وہ شخص نہیں ہے کہ جس کی محفل پاک ہو، کیونکہ چور بھی لوگوں کے درمیان چوری نہیں کیا کرتا، وہ چھپ کر چوری کیا کرتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں مومن وہ نہیں ہے کہ جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کا باطن پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو، یعنی شب کی تاریکی میں جو پاک کی زندگی گزارتا ہے وہی مومن ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو مومن وہ ہے جو شب کی تاریکی میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ دیکھو اس گناہ سے بچو جس گناہ کا شاہد صرف پروردگار ہے، یعنی ہم کچھ ایسے گناہ کرتے ہیں جو لوگوں کے درمیان عیاں ہوتے ہیں، ظاہراً لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیے، لیکن کچھ گناہ ہماری تاریکیوں میں تنہائیوں میں ایسے ہوتے ہیں جسے انسان نہیں جانتا، صرف اور صرف وہ پروردگار جانتا ہے، اور جس گناہ کا شاہد صرف پروردگار ہو جائے کیا ہم نے کبھی سوچے اس کا انجام کیا ہوگا؟ پروردگار سے بس یہی دعا کریں۔ آج جمعہ کا دن ہے، امام فرماتے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں کہ جب تمہاری کوئی خاص دعا ہو، کوئی مخصوص ایسی دعا ہو جس سے تم بہت زیادہ شدت سے چاہتے ہو کہ قبول ہو جائے اور قبول نہیں ہوتی ہو، تو تمہیں چاہیے کہ روز جمعہ علی اکبر کا واسطہ دے کر حسین سے دعا مانگا کرو۔ بالخصوص آج جمعہ کا دن ہے اس لیے اس کا ذکر ہے کہ امام فرماتے جمعہ کے دن علی اکبر کا واسطہ دے کر دعا مانگا کرو، وہ دعا قبول ہوگی۔ میں تمہاری اس دعا کا ضامن ہوں، میں تمہاری وہ دعا قبول کرنے والا ہوں۔ تو گفتگو کو میں یہیں پہ سمیٹتی ہوں۔
ایک ماں کے مثال ثواب کی مجلس ہے، اور ماں بھی اللہ نے ایسی نعمت بنائی ہے ماں کو کہ جس کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی، نہ اس کی محبت کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے، نہ اس کی کمی کو کوئی پورا کر سکتا ہے۔ پروردگار سے بس یہی دعا ہے کہ خدایا جن کی مائیں دنیا میں موجود ہیں، خدا ان کے سروں پر ان کی ماؤں کو اس ماؤں کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے، اور جن کی مائیں دنیا سے گزر گئی ہیں خدایا انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اور اس ماں کے مقام کا کیا ہوگا، اس ماں کی مثال کوئی کیا پیش کر سکتا ہے کہ جو ماں جس کی ماں فاطمہ جیسی ماں ہے، جس کی ماں فاطمہ جیسی ماں ہے، کہ جب تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب فاطمہ کا جنازہ تیار تھا، جناب فاطمہ کا جنازہ تیار ہو کر کے جب رکھا ہوا تھا نا، تو ہمارے یہاں ایک رسم ہے نا کہ جب ماں کا جنازہ تیار ہو جائے تو بچوں کو زیارت کے لیے بلاتے ہیں نا، بچوں کو بلاتے ہیں نا کہ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ تو ایک مرتبہ علی نے بچوں کو بلانا شروع کیا، پہلے بیٹیوں کو آواز دی، بیٹیوں نے آ کر ماں سے ملاقات کی، اپنے بیٹوں کو آواز دیا، بیٹوں نے آ کر ماں سے ملاقات کی۔ جب سب ملاقات کر کے چلے گئے نا تو ایک مرتبہ ایک بچے کو آواز دی، علی کہتے ہیں اے حسین کیا اماں سے ملاقات نہیں کرو گے؟ تو میں دور کھڑے امام حسین کہتے ہیں بابا کیا ابھی تک ایسا ہوا ہے کہ اماں نے بلایا نہ ہو اور حسین آیا ہو؟ اماں کے پاس میں تب آؤں گا جب مجھے اماں آواز دے گی۔ جیسے ہی حسین نے یہ کہا نا، حسین کے اشک زمین پہ گرے ہیں نا، بندے کا پر ٹوٹ گیا، تو ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے حسین، آ میرے لال، اماں کے گلے لگ جا۔ حسین اماں کی لاشوں سے لپٹ گئے، لپٹتے ہوئے بیٹھ کرتے اماں زندگانی سے اتنی جلدی الوداع کیوں کہہ دیا؟ اماں آپ کے بعد حسین کا کون دیکھ بھال کرے گا؟ بیویوں ایک مرتبہ جنازے سے صدا آئی جاتی ہے، کیا کہا فاطمہ نے؟ فاطمہ کہتی ہے اے حسین تو گھبرانا نہیں، یہ باہر ہر قدم سے تیرے ساتھ ہے۔ بیویوں ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اماں جس طرح یہاں میں نے صدا دی ہے نا، جنازے سے ہاتھ بار کیے نا اماں کربلا کا میدان جب میں گورے سے گروں اماں صدا دوں گا، اماں چلی آنا۔ جناب فاطمہ فرماتی ہے حسین تیرا نام جیسے ہی مدینے سے نکلے گا، جنت البقیع سے فاطمہ کربلا پہنچ چکی ہوگی، اپنے بالوں سے مقتل کی زمین صاف کی۔ حسین جیسے ہی گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، ایک مرتبہ سزا دی اماں، حسین زمین پہ گر رہا ہے، ایک مرتبہ لوگوں نے کیا دیکھا؟ بلانے کی دلائی اللہ کو دلال حسینوں میں کربلا، اسی درمیان کوئی برقع پوش بیوی ہاتھوں کو پھیلائے صدا دے رہی تھی، آ میرے حسین، آ میرے حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔